جبکہ زاوش اس کی بات پر منہ بنا گئی تھی۔ وہ مزید ساحر سے ناراض نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بہن تھی جو اس کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اور کتنا ترسانہ تھا ساحر سائی کو، اس کا بس چلتا تو ابھی اسی کے پاس چلی جاتی۔ کتنا بے چین تھا وہ اس کے لیے، کتنے پیار سے منا رہا تھا، چاکلیٹس بھی لایا تھا، سوری بھی بول رہا تھا، کان بھی پکڑ رہا تھا۔ کتنا پیارا تھا اس کا شوہر، اور ایک یہ اس کی بہن تھی، ڈائن کہیں کی۔ آپ کی بیوی بظاہر تو بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہے، لیکن دارم سین کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو بہت زیادہ کمزور ہے، دوسرا یہ خود خیال اپنا نہیں رکھتی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں کسی چیز کی بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ پہلی پریگننسی میں ایسی ٹینشن ہوتی ہے، بچے کو لے کر بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ لڑکی بچے کی کیئر کی ٹینشن لینے لگتی ہے، لیکن ان کی ٹینشن کسی اور چیز کو لے کر ہے۔ اپنے بچے کو لے کر وہ بہت مطمئن ہے۔ میں نے اکیلے میں ان سے اس بارے میں بات کرنی چاہی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہر کوئی گھر میں انہیں بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، سب ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور انہیں گھر کی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تو بات ہے جن کو لے کے ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار ہے۔ آپ پلیز انہیں ان پریشانی سے نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی یہ ٹینشن ان کے بچے پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔ باقی میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، آپ باقاعدگی سے دیں۔ باقی ان کی خوراک بہت اچھی ہے، ان کے لیے بیبی کی کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے۔ ڈاکٹرز دوائیاں لکھتے ہوئے اسے ہدایت دے رہی تھی۔ درد کو بھلا کیا ٹینشن ہو سکتی ہے، وہ تو ہر وقت خوش رہتی ہے۔ گھر میں بھی اسے کوئی پریشانی نہیں تھی، سب اسے بے انتہا چاہتے تھے، ہر کوئی اسے محبت کرتا تھا، تو پھر اس کی کیا وجہ ہو سکتی تھی۔ گھر میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اماں سائی کبھی کبھار ڈانٹ دیتی تھی ان کی لاپرواہی کی وجہ سے، لیکن ان کی کسی بات کا بھی وہ کبھی برا تو نہیں مانتی تھی۔ باقی تو کوئی بھی اسے اکیلے بھی نہیں رہنے دیتا تھا، تو پھر کس چیز کو لے کر ٹینشن تھی اسے، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہی ڈاکٹر کے پاس رہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ لنچ کہاں کرتا ہے؟ اس نے مسکرا کے اسے پوچھا تھا۔ گھر جا کر کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، یہاں اگر کچھ الٹا سیدھا کھا لیا تو اماں سائی ڈانٹنے لگیں گی۔ میں بالکل بھی ان کے ڈانٹ کھانے نہیں والی۔ آپ کی وجہ سے تو جلدی سے گھر چلیں۔ اب وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ صبح تو اسے عجیب قسم کی بے چینی ہو رہی تھی، اس لیے تو اس نے خود دارم سائی سے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گی، اور اپنے بچے کی صحت پر کسی بھی طرح کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ارے نہیں پڑھنے دوں گا تمہیں ڈانٹ، اور کچھ ایسا ویسا کھلاؤں گا بھی نہیں۔ صرف سمپل سا لنچ کریں گے، تھوڑا سا وقت گزاریں گے، اور پھر گھر۔ میری بیٹی بھی بور ہو رہی ہوگی کتنے دنوں سے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ اب وہ انکار کیوں کرتی؟ ٹھیک ہے، لیکن ہم زیادہ دیر باہر نہیں رہیں گے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دارم نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا، اور تھوڑی دیر میں آنے والے پہلے ریسٹورانٹ پر اس نے گاڑی روک دی تھی۔ اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا تھا، اور وہ بڑے پیار سے اس کا ہاتھ تھامے اسے اندر تک لے آیا تھا۔ کھانے میں اس نے وہی ساری چیزیں آرڈر کی تھی جو اماں سائی کی لسٹ میں شامل ہوا کرتی تھی۔ کھانے کے درمیان وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا۔ اصل مقصد اس کی ٹینشن کے بارے میں جاننا تھا، لیکن وہ بظاہر بالکل بھی ٹینشن میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کس بات کو لے کر پریشان تھی، دارم کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل تھا۔ اس نے کہا کہ نہ جانے اس کی ماں لندن میں کس حال میں ہوگی۔ اور کچھ دن پہلے اس نے اپنی ماں کے حوالے سے کوئی برا خواب دیکھا تھا۔ یقیناً اس کی ٹینشن کی وجہ اس کی ماں تھی، لیکن دارم نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کی ماں پاگل خانے میں ہے، یہ جان کر شاید وہ زیادہ ٹینشن لیتی، اس لیے اسے ریلیکس کرتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ دنوں میں ان سے بات کروا دے گا، جس پر وہ صرف مسکرا دی تھی، کیونکہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی دارم اسے ماں سے بات کروانے دے رہا تھا، یہی بہت بڑی بات تھی، ورنہ جو کچھ وہ اس کے بچے کے ساتھ کر چکی تھی، اس کے بعد دارم تو شاید اب اس کے بعد بھی کیا ان کا نام بھی لبوں سے سننا نہیں چاہتا ہوگا۔ لیکن سمرا کی بات کرتے ہوئے دارم کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی غصہ نہیں تھا، وہ بالکل ریلیکس تھا۔ یقیناً اس کے لیے در کی خوشی سے زیادہ اہم اور کچھ نہیں تھا، اور در یہ سوچ کر بہت خوش تھی کہ دارم اس کی ماں کی بدسلوکی کو بھلا چکا ہے۔ میں نے بولا میرے سائیں کھانا نہیں کھائیں گے، آپ نے تو میری کوئی بات مانی ہی نہیں ہوتی۔ اب روم میں بیٹھے ہیں، دیں کھانا، میں ان کے کمرے میں لے کر جاتی ہوں۔ اس نے سوچتے ہوئے عجیب سی بے چینی سوار تھی۔ زاوش میرا بچہ، تھوڑا سا صبر کر جاؤ، میں خود ان کو باہر بلاتی ہوں کھانے کے لیے، تم پریشان مت ہو۔ اسے اتنا پریشان دیکھ کے وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کیا پریشان نہ ہوں، انہوں نے کل صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، آج بھی رات ہو گئی ہے، ابھی تک بھوکے ہیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں پریشان بھی نہ ہوں۔
کوئی بات نہیں مانی میں نے آپ کی۔ انسان شرمندہ ہو تو اسے بار بار یاد کروا کر مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں اس کا ہاتھ اٹھا تھا تو وہ کون سے شوق سے مجھے مار رہے تھے؟ غلطی میری ہی تھی۔ میں نے ان کی چھپائی ہوئی چیز کو چوری کر کے دار مداح کے حوالے کر دیا۔ میں سزا کے مستحق تھی اور آپ جانتی ہیں نا کہ وہ بے اختیاری میں سب کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ 1000 بار سوری بول چکے ہیں، اب میں کیا اشتہار لگواؤں سوری کے؟ وہ غصے میں تھی۔ اچھا بابا، بس جا رہی ہوں میں۔ اور یہ چوری والی بات تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ کیا چوری کیا تھا تم نے اور کیا دیا ہے دار مداح کو؟ وہ خود بھی اس کی بات کو سن کر پریشان ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، آپ بس میرے سائیں کو باہر لے کے آئیں۔ جب تک وہ میرے سامنے بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے مجھے سکون نہیں ملے گا، ورنہ میں خود جا رہی ہوں۔ ساری ناراضگی ختم کر کے انہیں منا کر لاؤں گی۔ وہ بہت بے چین نظر آ رہی تھی۔ زرنش کو اس پہ ترس آ گیا تھا۔ تھپڑ کھا کے بھی صرف اور صرف اسے اپنے میاں کی پرواہ تھی۔ وہ غلط کہہ رہی تھی، اس کی غلطی تھی تو یقیناً اس کی غلطی ہوگی۔ زرنش کو تو بس اتنا چاہتی تھی کہ ساحر نے جو غلطی کی ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اس غلطی کے بعد کافی شرمندہ رہا ہے اور دوبارہ ایسی حرکت کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کی طرف سے کوئی سخت رد عمل چاہتی تھی تاکہ ساحر کو اپنی غلطی کا احساس رہے، لیکن شاید اس کو خود نہیں پتا تھا کہ اس کی غلطی کوئی چھوٹی سی غلطی ہرگز نہیں تھی۔ تبھی تو وہ اتنی زیادہ پریشان تھی، اور پھر ساحر کا بھوکا رہنا، یہ تو زاوش کا ویک پوائنٹ تھا۔ ادا صحیح، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ چلے باہر چل کر سب کے ساتھ کھانا کھائیں۔ وہ کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے دروازہ کھول کر بولی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا اپنے موبائل میں کچھ کر رہا تھا۔ نہیں گڑیا، مجھے بھوک نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گا۔ اس نے مسکرا کر بات ختم کرنی چاہی تھی۔ آپ کی بیوی کھانا نہیں کھائے گی، باہر آ جائیں، بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے۔ ایک تو اسے تھپڑ مار کر اسے ناراض کیا ہے، اور اسے منانے کی جگہ خود بھوکے بیٹھ کر اسے پریشان کر رہے ہیں۔ ایک تو اس خاندان کے مردوں کو اپنی بیویوں کو منانا تک نہیں آتا۔ کوئی اچھا سا طریقہ نہیں ملا جو اسے منانے کو، جو بھوکے بیٹھ کر اس کے امتحان لے رہے ہیں؟ اسے گھورتے ہوئے بولی تو ساحر مسکرا دیا تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ میری بیوی کب کی مان چکی ہوتی۔ وہ اسے شرم دلاتے والے انداز میں بولا تو وہ ہنس دی تھی۔ وہ باہر ہی ہے، اس نے پوچھا تھا۔ اس بیچاری نے کہا، کہاں جانا ہے جناب؟ آپ کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہے، جلدی آ جائیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی تھی، جبکہ ساحر بھی اٹھ کر جلدی سے سلیپر پاؤں میں ڈالتا باہر نکل گیا تھا۔ باہر سب لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ملازمہ کھانا سرو کر رہی تھی، جبکہ گھر کے سارے افراد وہاں میز پر موجود تھے۔ وہ زاوش کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کے اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ایسے بیٹھنے پر زاوش نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس کے لیے کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی تھی۔ بس کرو زاوش، مجھے بھوک نہیں لگی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تم کھا لو، بعد میں کھا لوں گا جب مجھے بھوک محسوس ہوگی، میں تو بس سب کا ساتھ دینے کے لیے آ گیا۔ اس نے اسے منع کرتے ہوئے کہا تو زاوش نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جبکہ دارم سائی سنان سائی کا سارا دھیان بھی اسی طرف تھا۔ کہیں کھانے سے تعلق تو نہیں ختم کر لیا؟ ساحر سائی، آج کل تمہیں بھوک نہیں لگتی؟ نہ صبح کھاتے ہو، نہ دوپہر میں، اور نہ ہی اب؟ سنان اسے دیکھتے ہوئے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ بس سنان سائی، بھوک نہیں ہے، وہ اسی طرح اور کچھ نہیں، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ پلیز کھانا کھا لیں، اس سے اپنے بالکل قریب سے منت بھری آواز آئی تھی۔ بولا تھا نا، اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گے تو کھاؤں گا، ورنہ نہیں، اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بہت کم آواز میں بولا تھا۔ تو کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ ان سب لوگوں کے بیچ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے؟ ایسا تو ہرگز ممکن نہیں تھا۔ ساحر، تم کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ کسی سے ناراض ہو کیا؟ دارم سائی کی آواز پر اس نے دیکھا تھا۔ تم سے ہرگز ناراض نہیں ہوں دارم سائی، تم سے محبت ہی اعلیٰ لیول کی ہے، اس نے مسکرا کر کہا تو دارم بھی مسکرا دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور چیز کا غصہ کھانے پر نکال رہے ہیں؟ آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے ساحر سائی، کھانے سے بھلا کیا دشمنی؟ رزق کی بے حرمتی پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے نوالا بناتے ہوئے سب کے سامنے اس کے منہ میں کھانا ڈال چکی تھی۔ اس کی حرکت نے شاہر کو سچ مچ میں ششدر کر دیا تھا، جبکہ اس کی حرکت پر ٹیبل پہ موجود سارے ہی افراد کو ہنسی آ گئی تھی۔ کوئی دبی دبی ہنسی ہنس رہا تھا، کوئی سر جھکائے اپنی مسکراہٹ روک رہا تھا، لیکن اسے تو اپنے شوہر کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی تھی، اسے تو بس اسے کھانا کھلانا تھا جو 2 دن بنا کچھ کھائے پیے اپنا گزارا کر رہا تھا۔ اتنا ہٹا کٹا انسان تھا، اس کا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا تھا، لیکن وہ کیوں اپنے میاں کو بھوکا رہنے دیتی؟ اسمارٹ گرل، اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا تو زاوش سر جھکا گئی تھی۔ رات کو کمرے میں آ جانا، اپنی شادی شدہ زندگی تو ڈسٹرب کر ہی رہی ہو، لیکن باقیوں کو
کرنے کی ضرورت نہیں ہے سنان سائی، 2 دن سے کبھی باہر صوفے پر تو کبھی گیسٹ روم میں سو رہا ہے، یہ بات بالکل اچھی نہیں ہے۔ آج اپنے کمرے میں آ جانا، وعدہ کرتا ہوں تمہیں منا لوں گا۔ اس کے کان کے قریب جھکے ہوئے وہ بول رہا تھا، سچ میں منانے کا لالچ بھی دے رہا تھا۔ سوچوں گی، اس نے ذرا اترا کر کہا تھا۔ ہاں تو سوچتی رہنا، اگر تم 10 بجے سے پہلے کمرے میں نہ آئی تو میں خود آ جاؤں گا تمہیں اٹھا کر لے کر جانے کے لیے۔ اگر مجھے تم سے سب کے سامنے کھانا کھلا سکتی ہوں تو یقین مانو میں سب کے سامنے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ شرم تو نہیں آئے گی آپ کو؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں سب کے سامنے مجھے کھانا کھلاتے ہوئے شرم آئی؟ نہیں آئی نا؟ تو مجھے بھی نہیں آئے گی۔ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اس کے قریب سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ زاوش وہی بیٹھی کتنی دیر اس کی باتوں کی گہرائی کو سوچ رہی تھی۔ مطلب کہ کمرے میں تو اسے ہر حال میں جانا ہی تھا، بے شک کمرے میں جا کر اسے ناراض ہی کیوں نہ ہو رہے، ویسے وہ ناراض نہیں رہ پائے گی کیونکہ اسے منانے کے لیے کچھ کرنے والا تھا۔ اسی سوچ نے اس کے چہرے کو لال گلاب کر دیا تھا۔ وہ خفا خفا سی روم میں آئی تھی، ساحر اسی کے انتظار میں تھا۔ آ گئی معصوم لومڑی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس، تمہیں 2 راتوں کی بے قراریاں سناؤں؟ اسے الماری کی طرف جاتا دیکھ کر وہ شوخ لہجے میں بولا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کے پاس آنے کی، اور نہ ہی مجھے آپ کی بے قراریاں سننے میں کوئی دلچسپی ہے۔ میں آپ سے ناراض ہوں، بھولیے گا نہیں، وہ اتراتے ہوئے بولی اور الماری سے آرام دہ ڈریس نکال کے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ ساحر سائی اس کے انداز پر مسکرا دیا تھا۔ ہائے، کوئی نہ مر مٹے اس ناراضگی پر، باہر تو نکلو، اتنے پیار سے مناؤں گا کہ کبھی روٹنے کا دل ہی نہیں کرے گا تمہارا۔ وہ باتھ روم کے دروازے پر دستک دیتا بے حد محبت سے بولا تھا۔ ہاں تو باہر نہیں آؤں گی، ساری زندگی واش روم میں بند رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا۔ صبر کریں، اس کے نخرے عروج پر تھے۔ جو حکم میری جان، ہم صبر کر رہے ہیں، جلدی آؤ، اس کے انداز پہ مسکراتے ہوئے واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آ چکی تھی، یہ بہت بڑی بات تھی، وہ جہاں تک اسے منانے کی تھی وہ تو اسے منا لے گا، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ہاں، لیکن وہ اپنی حرکت پر بے حد شرمندہ تھا، اسے خود نہیں پتہ چلا کہ اس سے اتنا بڑا کام کیسے ہو گیا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ زاوش پر ہاتھ اٹھائے گا، اور پھر زاوش نے اسے گھر والوں کو بتا کر شرمندہ کرنے کے بجائے بات خود تک رکھ لی تھی۔ وہ پورا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی تاکہ اس کا دیا ہوا زخم کسی کی نظر میں نہ آ جائے۔ کتنی عزیز تھی اسے اپنے شوہر کی عزت، وہ اسے کتنا بڑا کر چکا تھا، اس کے ساتھ وہ جتنا شرمندہ ہوتا تھا اتنا کم تھا۔ وہ اپنی ہی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جب زاوش نے باہر قدم رکھا۔ ایک نظر سے دیکھتی چہرہ پھیر کر شیشے کے سامنے جا رکی تھی۔ بہن صاحبہ نے پورا ٹرین کر کے بھیجا ہے، وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس کے پیچھے آ رکا۔ کیونکہ وہیں ٹرین کر کے کیوں بھیجیں گی؟ کیا مجھے خود عقل نہیں ہے کہ آپ کو میں اتنی عقل سے پیدا لگتی ہوں کہ آپ کے تھپڑ کے جواب میں آپ کو محبت کے نغمے سناؤں گی؟ وہ ناک سکیٹ کر بولی تھی۔ تمہیں محبت کے نغمے بھی آتے ہیں؟ کبھی سنائے تو نہیں تم نے؟ اس کی ناراضگی کو ایک طرف رکھتا پوچھنے لگا، انداز بالکل سیریس تھا۔ دیکھیں مسٹر، مجھ سے بات مت کریں، میں ناراض ہوں آپ سے، اور آپ بھول گئے ہیں آپ منانے والے تھے، اسی لیے کمرے میں آئی تھی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے تھپڑ کھا کے آپ کے ساتھ رہنے کا، اس نے یاد دلاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں میری جان، مجھے یاد ہے، میں تمہیں منانے والا ہوں، لیکن سب کچھ تو میں بعد میں کروں گا، پہلے معافی تو مانگ لوں۔ زاوش میری جان، میں بہت شرمندہ ہوں، میں خود نہیں جانتا کہ میں وہ حرکت کیسے کر گیا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسی کوئی حرکت کبھی نہیں ہوگی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ زاوش، میں نے بہت برا کیا ہے، وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو زاوش کی نگاہیں جھک گئی تھی۔ میں آپ کو معاف تو کر رہی ہوں، لیکن اٹس اوکے نہیں بولوں گی، کیونکہ یہ اوکے نہیں ہے۔ مجھے سچ میں بہت دکھ ہوا ہے آپ کی اس حرکت کی وجہ سے، مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ آپ کبھی میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ زرنش عتی کہہ رہی تھی کہ مجھے جلدی آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے، اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ مجھے آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی سچ ہے میں آپ سے ناراض نہیں رہ سکتی، آپ کی اس حرکت نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے ساحر سائی، لیکن پھر بھی آپ کو اپنی بے اختیاری کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اتنا غصہ کہ آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ کے سامنے میں تھی۔ آپ تو کہتے تھے نا کہ آپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر اپنی محبت کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچا کیسے آپ نے؟ میں نہیں جانتی کہ اس ڈبے میں کیا تھا، لیکن مجھے دارم ادا نے بولا تھا کہ وہ ڈبہ فساد کی جڑ ہے، اسی کی وجہ سے آپ پر جان لیوا حملے ہو رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس فساد کی جڑ کو میں اپنے کمرے میں کیوں رہنے دیتی؟ اس لیے میں نے اس کو اٹھا کر دارم ادا کے حوالے کر دیا، لیکن یہ ڈبہ تو سچ میں فساد کی جڑ نکلا، اس کی وجہ سے آپ نے مجھے تھپڑ مارا۔ کوئی پیاری بیوی کو اتنی زور سے مارتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ساحر نے اسے تھام کر اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔
کوئی نہیں مارتا میری جان، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسی حرکت کبھی خواب میں بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات تو مجھے گھر میں کسی کو بتائی تو نہیں۔ اس سے اپنے سینے سے لگائے وہ اس کے بالوں کو نرمی سے چومتا ہوا پوچھنے لگا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے میں ان عورتوں میں سے ہوں جو اپنے شوہر اور اپنے پرسنل میٹرز کو اشتہار لگا کر پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹتی ہیں؟ آپ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے معافی ضرور مانگیں گے، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ ہاں یہ غلط ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔ اگر یہ بات میں گھر میں کسی کو بتاتی تو یقیناً آپ کو غصہ آتا، ہر کوئی آپ کو شرمندہ کرتا، برا بھلا کہتا، باتیں سناتا، اور پھر سب مجھے یہ کہتے کہ مجھے آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے، آپ سے ناراض رہنا چاہیے۔ اس طرح میری ناراضگی کو دیکھتے ہوئے آپ کو غصہ آتا، میں آپ کے منانے کی کوششوں کو نظر انداز کرتی، پھر کیا ہوتا؟ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے ناراض رہتے، ہماری محبت انا میں بدل جاتی، اور میاں بیوی کے رشتے میں انا نہیں آنی چاہیے، ان میں صرف محبت ہونی چاہیے۔ جہاں ایک غلط ہو اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو تو دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہ میرا اور آپ کا رشتہ ہے، اس میں کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسرے کو شامل کر کے دیکھا نہیں آپ نے؟ 10 منٹ کا کام دنوں پر چلا گیا۔ اس نے زرگنش کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ساحر کا کہکہا بے ساختہ تھا، یہ بات تو ماننی پڑے گی، تمہاری بہن نے بڑے پاپڑ بلوائے ہیں مجھ سے، لیکن یہ غلط نہیں تھی، وہ بس یہی چاہتی تھی کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو، اور مجھے میری غلطی کا احساس تبھی ہو گیا تھا جب تم اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگائے بتایا جا رہا تھا۔ ہاں لیکن اگلی دفعہ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نہیں جاؤں گی، بلکہ آپ کو دھکے دے کر باہر نکال دوں گی، یاد رکھیے گا، اس نے دھمکی دی تھی۔ اگلی بار ایسا ہوگا ہی نہیں، اگلی بار تم پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو بس ساحر سائیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کی بات پر اس کی گردن سے سر نکالتے ہوئے گھورتے ہوئے بولی تو ساحر پھر سے مسکرا دیا تھا۔ آپ کے ہاتھ پر چوٹ کیسے لگی؟ اس کی چوٹ کو تو وہ کل سے ہی دیکھ چکی تھی، لیکن پھر زرنش کی ناراضگی کے ڈر سے اسے پوچھا ہی نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ پر رومال کیوں بندھا تھا۔ اس کے پوچھنے پر ساحر نے دروازے کے قریب وال کی جانب اشارہ کیا تھا۔ یا خدا، آپ نے دیوار توڑ دی سائیں، اتنی خوبصورت دیوار تھی۔ ساحر سائیں کمرے کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ بس فیصلہ ہو گیا، اگلی دفعہ آپ کو کمرے سے ہی نکالوں گی۔ ہائے میری اتنی خوبصورت دیوار، وہ بے حد افسوس سے دیوار کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ساحر سائیں اس کے افسوس پر آہستہ سے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں برتوں سے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا تھا۔ ہم دیوار کا رونا کر رو لیں گے، اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بے حد محبت سے بولا تھا۔ اور ابھی کیا کریں گے؟ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے تھوڑا دور کرتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ میں اپنی بے قراریاں سناؤں گا اور تم سنو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا، جبکہ زاوش بنا کچھ بولے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر گئی تھی۔ در کیسی طبیعت ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں دارم سائی، آپ یہاں آئے آرام کریں، میری وجہ سے آپ ہی پریشان رہے سارا دن۔ وہ مسکرا کر اسے جواب دیتی فکر مندی سے بولی تھی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر سکون سے آرام کروں گا۔ وہ نرمی سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا تھا۔ الحمدللہ دارم سائیہ، میں بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں، لیکن آپ نے کہا تھا کہ کل چل کر ہم موم سے بات کریں گے، آپ پلیز موم کو فون کریں نا، ان کے پاس تو میرا نمبر بھی نہیں ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ ان کا نمبر تو میرے پاس بھی نہیں ہے در، ان کا نمبر حاصل کرنا پڑے گا وہاں سے، انشاءاللہ جلدی مجھے ان کا نمبر مل جائے گا۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ دنوں میں تمہاری ان سے بات کراؤں گا، تو بس اپنا خیال رکھو، ٹینشن مت لیا کرو، تمہاری ٹینشن لینے کی وجہ سے ہمارے بیبی پر برا اثر پڑ سکتا ہے، اور تمہاری موم بالکل ٹھیک ہوں گی۔ میں آج ہی ان سے رابطہ کرنے کے لیے کسی سے بات کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہونا۔ اب وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، در صرف ہاں میں ہی سر ہلا رہی تھی۔ دارم سائیں، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا ڈر لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے، کچھ بہت برا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ آہستہ آہستہ بتا رہی تھی، جبکہ دارم اس کے بال سے ہلاتا اس کے باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ کچھ غلط نہیں ہوگا، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، تم بیکار میں ڈر رہی ہو، اپنے ڈر کو کنٹرول کرو۔ ویسے بھی اماں سائیں کہہ رہی تھی کہ پریگنینسی میں عورت کو عجیب قسم کے خیال آتے رہتے ہیں،
فضول کی باتوں سے ڈرتی رہتی ہیں۔ مجھے تو اماں سائیں کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اسے اپنے سینے سے لگایا، وہ سائڈ ٹیبل سے اس کی دوائی اٹھا کر کہنے لگا، تو اس بار ڈر کچھ بھی نہیں بولی تھی، کیونکہ شاید اماں سائیں ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کی عجیب و غریب سے خیال یا پھر سوچیں شاید اس کے وجود میں آنے والی چینجنگ کی وجہ سے ہو۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں عارف سائیں؟ ہمیں گھر چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ پھپھو سائیں نے جلدی آنے کو بولا تھا۔ وہ شور سے اسے سیدھا اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ عارف کو اس نے گھر جانے کا بول دیا تھا اور ثنا کو پہلے بتا چکا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا عشق سائیں کہ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں، بس وہیں پر لایا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ لیکن پھپھو سائیں، انہوں نے جلدی گھر واپس آنے کو کہا تھا۔ ہم پہلے ہی بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں، دیکھیں تو صحیح رات کے 8 بج رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ عارف کو اکیلے دیکھ کر نہ جانے وہ کیا سوچیں گے، وہ اس پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ کون سا اس کی بات کو سمجھنا چاہتا تھا۔ اس کے بازو پر زور دے کر اسے گاڑی سے باہر نکالنے پر راضی کر ہی لیا تھا۔ پہلے سب سے تم میری ماما سے کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سوچتی، دوسری بات کہ تم اس وقت اپنے محرم کے ساتھ ہو، اور میری ماما کو تمہیں اپنے محرم کے ساتھ بھیجنے میں بالکل برا نہیں لگے گا۔ اور جہاں تک عارف کی بات ہے، وہ اتنی جلدی گھر نہیں جائے گا۔ یہاں سے وہ اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، دوستوں کے ساتھ اس کی میٹنگ جم میں ہوگی، اور 1 گھنٹہ جم میں ضائع کر کے وہ گھر آئے گا۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں عارف کے گھر پہنچنے سے پہلے تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ میں تمہیں یہاں ڈنر کرنے کے لیے لایا ہوں۔ یہ پیرس کا سب سے خوبصورت بیچ ہے، اور یہاں پر کپل ڈیٹ کے لیے آتے ہیں۔ ویسے بھی اسے ہماری پہلی ڈیٹ بھی کہہ سکتی ہو، اور میرا پہلا خواب بھی آج تمہارے ساتھ ہونے پر پورا ہو رہا ہے۔ آج کی شام میری زندگی کی سب سے خوبصورت شام ہے، اور اسے میں تمہارے ساتھ مزید وقت گزار کر اور خوبصورت بنا دینا چاہتا ہوں۔ اب انکار مت کرنا، جلدی آؤ۔ اس کا ہاتھ تھام کے وہ اسے بیچ کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ عشق سائیں، یہاں پر اپنے جوتے ان انکل کے حوالے کر دو، یہ ہمارے جوتوں کی حفاظت کریں گے، جبکہ ہم ننگے پاؤں اس طرح وہاں پر بیچ کے قریب جا کر واک کریں گے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر چلنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ اپنے جوتے اتارتا ہوا وہیں بیٹھ کر ایک انکل کے حوالے کرنے لگا تو ثنا کو بھی مجبوراً اپنے سینڈل اتارنے پڑے۔ چلو عشق سائیں، میں تمہیں لے کر چلتا ہوں اس دنیا کے سب سے خوبصورت سفر پر۔ میں نہیں جانتا یہ سفر تمہارے لیے کتنا خوبصورت ہے، لیکن میرے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت سفر ہوگا، سب سے بڑا خواب ہوگا۔ میں تمہارے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہتا ہوں، صرف آج نہیں، پوری زندگی۔ وہ ٹھنڈی ریت پر قدم رکھنے لگی تھی جب اسے عارف کی آواز سنائی دی۔ وہ کتنی محبت کرتا تھا اس سے، اس کی باتیں، اس کا انداز، ایک ایک چیز اس سے چیخ چیخ کر اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ میں اس محبت کے قابل نہیں ہوں عارف سائیں، میں ایک عام سی انسان ہوں، مجھے آپ بہت انمول کر رہے ہیں، میں آپ کی محبتوں کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کے جذبات، آپ کے اظہار محبت کو انکار کا نام دیا تھا۔ میں نے آپ کے جذبات کو ٹھکرا دیا تھا، آپ کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا، اور جو الفاظ میں نے استعمال کیے تھے اس کے بعد آپ مجھ سے اتنی محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو لیے ثنا اسے پوچھنے لگی تھی۔ اس نے کتنے توہین آمیز الفاظ میں کہا تھا کہ وہ ارحم دارم شاہ سے محبت کرتی ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مرد دارم شاہ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ تو پھر عارف کہاں سے آ گیا اس کی جگہ؟ کیسے اس کا دل کسی اور کے نام سے دھڑکنے لگا؟ اور عارف کو اس کے انکار کے باوجود بھی اس سے اتنی محبت، اتنی چاہت، عزت کیسے دے رہا تھا؟ میں نے تمہیں تہجد میں مانگا تھا عشق سائیں، تو تمہاری کیا اوقات کہ تم مجھے انکار کرو؟ فیصلے آسمان سے آتے ہیں، اور میرا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے۔ مجھے تم سے گلہ نہیں ہے، کیونکہ محبت میں نے کی تھی، تم نے نہیں۔ تم نے اچھا کیا اس دن اپنے دل کی ہر بات میرے سامنے رکھ دی، اور تمہاری وہ ساری باتیں سن کر ہی میں نے تمہیں مانگنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں وہاں سے نا امید ہو کر لوٹا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ سجدوں میں مانگنے والوں کو نا امید نہیں کیا جاتا۔ میں نے تمہیں اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ ثنا کے دل میں میرے لیے محبت نہ ڈال، میری محبت کافی ہے اس کے لیے، بس میری محبت کو مکمل کر دے۔ اس نے میری محبت کو مکمل کر دیا نکاح کی صورت میں۔ میں کیوں کروں گا تم سے کوئی گلہ، کوئی شکوہ، جب اللہ نے تمہیں مجھے دے دیا ہے؟ تم کو اس کی جگہ سے صبر کا صلہ ہوا، انعام ہوں، تم اس کی طرف سے صبر کا صلہ ہو، انعام ہو، اس کی طرف سے تحفہ ہو میرا،
جو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، اور اب زیادہ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری پہلی ڈیٹ کو آنسو بہا کر بورنگ مت کرو، اور نہ ہی پہلی واک کو۔ میں تمہیں ہمیشہ مسکراتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے اپنے قریب کرتے سامنے چھوٹے سے ریسٹورانٹ کی طرف چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ ثنا اپنے آنسو صاف کرتے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ قدم اٹھانے لگی تھی۔ اللہ اگر دعاؤں میں مانگی ہوئی کوئی چیز نہیں دیتا تو بے شک اسے 1000 گنا بہتر نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دارم اس کی سجدوں میں مانگی ہوئی دعا تھا، لیکن اسے اب احساس ہو گیا تھا کہ اللہ نے اس کے لیے بہتر فیصلہ کر رکھا تھا، اور اپنے رب کے فیصلے پر مطمئن تھی۔ وہ شام میں گھر واپس آیا تھا، در کو لے کر۔ اس کی غیر موجودگی میں کوئی نہیں جاتا تھا اس کے کمرے میں، لیکن اس وقت وہ ریلیکس نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اٹھ کر سب سے پہلے الماری کی طرف آیا اور پھر اگلے ہی پل اپنے وارڈروب کا بیڑا غرق کر چکا تھا۔ ساحر سائیں، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بہت پریشانی سے اپنی وارڈروب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ساحر کبھی بھی اس چیز کو قبول نہیں کرے گا، وہ اتنا اہم ثبوت ضائع نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اتنا ریلیکس کیسے تھا۔ وہ تو اس وجہ سے اتنا پریشان تھا، تو پھر اچانک اس کی ساری پریشانی کہاں غائب ہو گئی؟ کہاں تھے تم دونوں؟ یہ کوئی وقت ہے گھر واپس آنے کا؟ میں نے تمہیں عارب کے ساتھ بھیجا تھا، تو تم عارش کے ساتھ کیسے واپس آ رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ مجھے، اتنی رات کہاں گئے تھے تم لوگ؟ پھپھو سائیں اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ماما سائیں، میں نے کچھ نہیں کیا، اسی نے مجھے کہا تھا مجھے گھمانے لے جاؤ، مجھے تو مجبور ہو کر لے کر جانا پڑا۔ مجھے لگا یہ نہ ہو کہ آپ کی بھتیجی مائنڈ کر جائے اور پھر ناراض ہو جائے۔ اب ہم اتنے بھی غیر مہمان نواز تھوڑی ہیں کہ اس کا خیال نہیں رکھیں گے۔ بس میں نے آپ کی عزت بچانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فوراً سارا الزام ثنا پر ڈالتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا تھا، جو خود ہمائیاں اوڑے چہرے کے ساتھ وہاں کھڑی تھی، اپنی پھپھو سائیں اور کبھی عارش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے اتنی محبت جتا رہا تھا، اب سارے کا سارے الزام اس پر لگا رہا تھا۔ عارش کی اس بے وفائی پر اس کی آنکھیں موٹے موٹے آنسوں سے بھرنے لگی تھی۔ اس نے غلطی کی تھی اس پر یقین کر کے، اسے کہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ارے میری بیٹا سائیں، یہ رونے کیوں لگ گئی؟ میں تو مزاح کر رہی ہوں، مجھے تو شام سے ہی پتا تھا کہ تم عارش کے شو میں جانے والی ہو۔ یہ میری منتیں کر کے گیا تھا کہ تمہیں میں عارب کے ساتھ وہاں بھیج دوں، کیونکہ وہاں اس نے تمہارے لیے کچھ اسپیشل پلان کیا ہوا ہے، اور یہ تمہیں اپنے دوستوں سے ملوانا چاہتا تھا، اور پھر اس کی منتیں دیکھ کر ہی میں مجبور ہو گئی تھی اسے اجازت دینے پر۔ تم اس کے ساتھ جاتے ہوئے ایزی نہیں رہو گی، اس لیے تمہیں عارب کے ساتھ بھیجا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری بیٹا، میں تو بس ایسے ہی مزاح کر رہی تھی، تمہیں ڈانٹ رہی تھی، اور یہ نالائق اس نے سارا الزام تم پر لگا دیا۔ آئی ایم سوری میرا بچہ۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ وہ تو سچ مچ میں پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے وہ پھپھو سائی کو کیا جواب دے گی، وہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیوں گئی تھی۔ پھپھو سائیں، بتا دیں انہیں میں اب ان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، اور خبردار جو انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ پوری طرح سے روتے ہوئے بولی تو عارش کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ ارے یار، میرا کیا قصور تھا؟ میں نے کیا کر دیا یار؟ یہ تو اماں سائیں تمہیں ڈانٹنے لگی تو میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، مجھ سے ناراض کیوں ہو گئی ہو؟ وہ تڑپ کر اس کا ہاتھ تھامتا پوچھنے لگا تھا، لیکن وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی اس سے الگ ہوتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ناراض کر دیا نا، آپ تمہارے ساتھ کی ضرورت تھی، ساتھ نہیں دے سکتے تھے تو لے کر کیوں گئے تھے؟ ناراض نالائق ڈروٹ گئی ہے وہ تم سے۔ چلو جا کر مناؤ، بلکہ ابھی نہیں، ابھی مت مناؤ، تھوڑی دیر کے بعد جانا۔ ابھی غصے میں ہے، جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوگا تب منانے کی کوشش کرنا۔ بلکہ ایسا کرو، کچن میں جاؤ، اس کے لیے کوئی اسپیشل چیز بناؤ، اسے چاکلیٹ کیک کافی پسند ہے۔ اماں سائیں اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے اسے آئیڈیا دے کے جا چکی تھی۔ البتہ عارش نے سیدھا کچن کا رخ کیا تھا۔ اسے بھی اپنے محبت کا احساس دلانے وقت بھی کتنا ہوا تھا کہ وہ اسے روٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے منانے کے لیے اگر اسے آسمان سے چاند تارے توڑ کر لانے کے لیے کوئی کہتا تو اس سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ تو صرف ایک کیک ہی بنانا تھا۔ ساحر سائیں، اٹھ جائے نا، صبح ہو گئی ہیں، چھوڑیں مجھے، آپ کے لیے ناشتہ بنانا ہے میں نے۔ وہ اپنا آپ اس کی پناہوں سے چھڑاتے ہوئے منت بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ وہ کب سے اسے اپنے آپ اس کی پناہوں سے آزاد کروانے کی جدوجہد میں لگی تھی، لیکن وہ جتنا اسے دور ہوتی تھی ساحر اسے اتنے ہی اپنے قریب کرتا، اپنی منمانیاں سے انجام دینے لگتا، اور وہ ہر بار اس کی جسارتوں سے گھبرا کر اسی کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیتی تھی۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، بس تم میرے پاس رہو، میرے پاس، میں تمہاری سانسوں میں سانس لینا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے گہرا سانس لیتا، اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا مدہوشی کے عالم میں بولا تھا، ساحر سائیں، سمجھنے کی کوشش کریں، جانا پڑے گا، بہت وقت ہو گیا ہے باہر۔ اگر اماں سائیں نے مجھے اس وقت کچن میں نہیں دیکھا نا، تو آپ کو نہیں پتا وہ کتنا ڈانٹیں گی۔
مجھے ان کو لگتا ہے کہ میں ایک نمبر کی نالائق لڑکی ہوں، کچھ نہیں آتا جاتا مجھے۔ یہاں تک کہ انہیں تو یہ بھی لگتا ہے کہ میں اپنے شوہر کی ذمہ داریاں ٹھیک سے پوری نہیں کر رہی۔ چھوڑیں نا مجھے اماں سائیں کو بتانا ہے کہ میں ایک بہت اچھی بیوی ہوں، اور آپ بھی نا ان کے سامنے جا کے میری تعریف کیا کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میری تعریف کریں، ورنہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ آپ نہیں بتایا کریں گے کہ میں ایک اچھی بیوی ہوں اور آپ کا خیال رکھتی ہوں۔ اس کی مونچھوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی وہ اسے اپنا اہم ترین مسئلہ بتاتے ہوئے اسے اس کی ذمہ داری کا احساس دلا رہی تھی۔ صحیح بات ہے، میں اماں سائیں کے سامنے تمہاری بہت ساری تعریف کروں گا اور تمہیں ڈانٹ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ اور کچھ؟ اس کی کمر کو اپنے سینے میں بھیجے وہ اس کی ہر بات پر حامی بھر رہا تھا۔ نہیں اور کچھ نہیں، بس یہی میرا ایک مسئلہ ہے، اس نے فوراً خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں تمہارا یہ مسئلہ حل کر دوں گا، لیکن پہلے تم میرا مسئلہ حل کرو۔ اسے مزید اپنی باہوں میں جکڑتے ہوئے وہ اس کا توجہ اپنے مسئلے کی طرف دلوانے لگا تھا۔ ہائے اللہ، آپ کو کون سا مسئلہ آ گیا ہے سائر سائیں؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی تھی۔ بھلا اسے کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ تو اپنے سارے مسئلے خود حل کر سکتا تھا، اور پھر ایسا بھی کیا ہو گیا جس کا حل زاوش کے پاس تھا؟ آج کل میرا ایک مسئلہ ہے میری معصوم لومڑی، میری بے قراریاں ختم نہیں ہوتی۔ جب تم میری باہوں سے نکلتی ہو میرا دل بے قرار ہونے لگتا ہے، تمہیں خود میں قید کرنے کے لیے، تمہیں چھونے کے لیے، تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے میرا دل اداس ہونے لگتا ہے۔ یہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ ان بے قراریوں کا کوئی حل نکالو سائے کے دل کا ٹوٹا، ورنہ تمہارا سائی پاگل ہو جائے گا۔ اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ زاوش کی سانسیں رکنے لگی تھی، وہ اس کی ایک ایک سانس کو جیسے پی جانا چاہتا تھا۔ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، سانسوں کی آزادی پر وہ سرخ ہوتے چہرے سے بولی تھی۔ اس کی سانسیں مشکل میں آ گئی تھی، کیونکہ اسے آزادی صرف اتنی ہی ملتی تھی، اتنی سی بات کرنے کے لیے ملتی تھی، اور وہ ایک بار پھر سے اس کی سانسوں کو قید کر چکا تھا۔ اس مسئلے کا حل ہے، اس مسئلے کا حل تم ہو۔ بس میرے پاس رہو میری باہوں میں، اور میں اپنی بے قراریاں مٹاتا رہوں، یوں تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر اپنے دل کا حال سناتا رہوں، یا تم سنتی رہو میری دھڑکنیں تم سے کیا کہتی ہیں۔ وہ اس کے دل کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ دھڑکنوں کا شور تمہیں پکارتا ہے، یہ دل تمہارے لیے بے چین رہتا ہے۔ تمہیں اماں سائیں کی ڈانٹ سے بچانا، تمہاری تعریف کرنا میری ذمہ داری ہے، تو میری ان بے قراریوں کو ختم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں کی مہر لگاتا وہ اس کی ذمہ داری بتا رہا تھا۔ زاوش کا تناسب بری طرح سے بکھرا تھا۔ میں ہر وقت تو آپ کے پاس نہیں رہ سکتی نا، اس نے بکھری ہوئی سانسوں کے درمیان بڑی مشکل سے کہا تھا۔ تو پھر جب رہ سکتی ہو تب اتنا پاس رہا کرو کہ تمہاری غیر موجودگی میں یہ بے قراریاں پھر سے کوئی ولولہ نہ مچائیں، کوئی ہلچل پیدا نہ کریں، یہ دل خاموشی سے ایک سائڈ پر ہو کے پڑا رہے۔ میں پرسکون ہو کر اپنا کام کروں، یہ بہت تنگ کرتا ہے مجھے۔ ہر وقت بس ایک ہی ضد، سکون چاہیے، سکون چاہیے، سکون چاہیے۔ جانتی ہو سکون کہاں ہے؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا۔ کہاں؟ اسے زاوش کی سرگوشی نما آواز سنائی دی تھی، جبکہ زاوش کا دل بے چینی سے دھڑکا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا سکون کہاں ہے؟ اس کی بے آواز کہاں سننے پر وہ دلکشی سے مسکراتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ تمہارے پاس، اس نے سرگوشی نما آواز میں اس کے کان کے قریب کہا تھا۔ تو لے جائے اپنے ساتھ، میں نے نہیں رکھنا آپ کے سکون کو اپنے پاس، اس کی شدت سے گھبراتے ہوئے اسے دور کرتے ہوئے بولی تھی۔ چلو گی میرے ساتھ؟ اس کی گردن سے سر نکالتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ کہاں؟ وہ گھبرائی تھی۔ وہاں جہاں صرف تم اور میں ہوں، کوئی بھی نہ ہو، صرف ہم دونوں ایک دوسرے کے بے حد پاس، اتنے پاس کہ ساری بے قراریاں مٹ جائیں۔ کوئی نہ ہو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والا۔ جب میرا دل چاہے تب میں تمہیں اپنی باہوں سے آزاد کروں، تمہیں کسی کی ڈانٹ کا ڈر نہ ہو، بس ہم دونوں ہوں۔ اس کے چہرے کو دیکھتا بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا، جبکہ زاوش مسکراتے ہوئے اس کی گردن پہ باہیں حائل کرتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ سائر نے اس کے انداز پر خاموشی سے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے تھے۔ دبئی چلیں؟ ہاں، ہنی مون کے لیے اچھے خاصے پیکیجز ہیں۔ اس نے ایک بار پھر زاوش کھلائی تھی۔ میرا دماغ نہیں خراب جو اپنا اتنا خوبصورت ملک چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے جب نور اور زرنش ہدی کشمیر اور کاغان ناران گئے تھے نا، میں نے تبھی کہا تھا میں بھی جاؤں گی۔ اس نے فوراً اپنی فرمائش نوٹ کروائی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، ناران، کاغان اور کشمیر ہی ڈن کر لیتے ہیں۔ وہ مان گیا تھا۔ اس کے مان جانے پر وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ حیدر صاحب کو نہ جانے کیا سوچی تھی، انہیں محسوس ہوا تھا کہ ان دونوں میں کوئی ناراضگی یا شاید کوئی جھگڑا چل رہا ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ سنان سائی 2 دن تک
گیسٹ روم میں رہا تھا کیونکہ اس کے کمرے میں زاوش تھی۔ ان دونوں کی ناراضگی کو سوچتے ہوئے وہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ ابھی ان کی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ اتنی ناراضگی کہ وہ اپنا کمرہ چھوڑ کر اپنی بہن کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ اس چیز نے انہیں بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ ان دونوں کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہی سوچا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہ گزار پانے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے اور اب ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارنا چاہیے۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ انہیں کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اسے بھی ان کا یہ آئیڈیا بہت زیادہ پسند آیا تھا اور وہ خود بھی زاوش کے ساتھ تھوڑا کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زاوش ہنی مون کا سن کے خوش ہوگی۔ اس کا ارادہ بیرون ملک جانے کا تھا، لیکن زاوش کو اپنے ملک سے زیادہ حسین کچھ نہیں لگتا تھا، اور جو زاوش کو پسند تھا اسے بھی پسند تھا، کیونکہ وہ کہیں پہ جائے اس کے لیے زاوش سے زیادہ حسین اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے کون سا کہیں جا کر نظاروں سے لطف اندوز ہونا تھا یا پھر خوبصورت مناظر دیکھنے تھے، اسے تو صرف اور صرف زاوش کو ہی دیکھنا تھا، اسی کو سمجھنا تھا، اسی کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ اسے ساری دنیا کی خوبصورتی زاوش کے حسن کے آگے پھیکی سی لگنے لگی تھی۔ اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ کبھی زاوش سے اتنی محبت کرنے لگے گا کہ اس سے زیادہ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ ایک وقت تھا جب اسے معصوم لومڑی سے چڑ تھی، لیکن ہائے یہ محبت جس نے اسے سر سے پاؤں تک بدل دیا تھا، وہ تو اب اس کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب گیا تھا۔ کیسے ہو ساحر؟ وہ کمرے سے نکلا تھا، اچانک ہی دارم اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس ایسے ہی پوچھا تھا۔ ویسے میرے کمرے میں چوری کرتے ہوئے شرم تو نہیں آئی ہوگی نا؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اسے شرم دلانے والے انداز میں بولا تو ظاہر شاہ ایک بار پھر سے دلکشی سے مسکرا دیا تھا۔ دارم صاحب، اتنی ہی شرم آئی تھی جتنی تمہیں میرے ملک سے غداری کرتے ہوئے آ رہی تھی، اور ویسے بھی اپنی چیز کو اٹھانا چوری کے رمزے میں نہیں آتا۔ 3 سال سے اس چیز کا محافظ تھا میں، اور میں اس کا خیال رکھ رہا تھا، تو ایک طرح سے اس کا مالک میں ہی تھا، اور اب اس کے اصل حقدار کو وہ مل جائے گی۔ وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ تم نہیں جانتے تم نے بہت برا کیا ساحر صاحب۔ کیوں اپنے لیے مصیبت پیدا کر رہے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ یہ سب کام تمہارا نہیں ہے۔ جس کی ذمہ داری ہے انہیں پرواہ نہیں ہے، تو تم کیوں اس میں گھس رہے ہو؟ ان سب میں وہ غصے سے بولا تھا۔ کس نے کہا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ ہمارا ملک ہے دارم صاحب، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے محافظ بنیں۔ کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی عمل ہو جس طرح ہم اپنے ملک کے لیے کام آ سکے، ہمیں آنا چاہیے، نہ کہ یوں بزدلوں کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے جانا چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتے ہو مردان خان کس طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے ہمیں؟ وہ ہمارے ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے، اور تم کیا چاہتے ہو ہم کچھ بھی نہ کریں جبکہ ہمارے پاس اتنا بڑا ثبوت ہے؟ تم چاہتے کہ وہ شخص ہمیں برباد کر دے۔ اس کے غصے ہونے پر وہ بھی غصہ ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مردان خان میں اتنی طاقت ہے کہ 70 سال کی قربانیوں کو برباد کر سکے، یا کسی مردان خان کی اتنی اوقات ہے کہ وہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچا سکے؟ بہت غلط سوچ رہے ہو تم ساحر صاحب۔ ایک مردان خان تو کیا 1000 مردان خان پیدا ہو جائیں تب بھی ہمارے ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، لیکن شاید ساحر فی الحال کچھ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کوئی مردان خان ہمارے ملک کا بیکا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی یہ مردان خان تو جیل جائے گا، اسے اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ مجھے کسی اور سے کوئی مطلب نہیں، بس وہ لاکٹ اسد خان تک پہنچانا چاہتا ہوں، پھر وہ آگے کیا کرتا ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں، بس میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے اپنی نظروں میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ وہ پھر سے اسی انداز میں بولا تھا۔ دارم سردا بھر کے رہ گیا تھا۔ وہ چاہے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے، ساحر صاحب اس کے کہے سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ سب کچھ تو ہوتا رہے گا، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ پرسوں تم دونوں کی فلائٹ ہے، تم لوگ ناران کا خان جا رہے ہو۔ اس نے اچانک اسے بتایا تھا، جبکہ ساحر شاہ کے حساب سے اس کی فلائٹ اگلے ہفتے تھی۔ یقیناً اس کی فلائٹ اتنی جلدی کروانے والا وہی تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی کل صبح جانے والا ہوں کراچی میں، جسد مجھ سے ملنے والا ہے تو یہ لاکٹ بھی اس کے حوالے کر دوں گا۔ وہ بالکل ریلیکس انداز میں کہہ رہا تھا۔ تو یہ تم نے فیصلہ کر لیا ہے ساحر صاحب کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم پیچھے نہیں ہٹو گے؟ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ یہ فیصلہ تمہیں بہت پہلے سے ہی تمہیں سنا چکا ہوں، پتہ نہیں تم بار بار ایک ہی جواب کیوں سننا چاہتے ہو؟ خیر مجھے بھوک لگ رہی ہے، یہ بحث پھر کبھی کے لیے۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ اب کیا کرنا ہے سنان؟ وہ کب سے پیچھے کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ساحر کے وہاں سے ہٹنے پر اسے پوچھنے لگا تھا، کرنا کیا ہے؟ پیچھا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آخر یہ میجر اسد کون ہے جس کا
نام ابھی تک کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ایک اسد امجد رضوی اور ایک اسد مردان، دونوں ڈیوٹی کراچی میں ہی ہے۔ باقی اسد خان کون ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ سنان پوری تفصیل لے کے آیا تھا۔ پیپر اسے تھماتے ہوئے کہنے لگا تھا، جو بھی ہے پتہ چل جائے گا، تم دھیان رکھنا کب نکلتا ہے یہ گھر سے۔ اسے ناران کا خان بھیجنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ فلائٹ اگلے ہفتے سے پرسوں کی بک کروائی تھی، لیکن یہ اپنی ضد پر قائم ہے۔ اب یہ بعد میں جانے کی بجائے کل ہی کراچی جانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ کسی طرح سے ہمیں آگے نہیں نکلنے دے رہا۔ قسم سے اگر میرا بھائی نہ ہوتا نا تو اس ضدی بچے کی عقل ٹھکانے لگا دیتا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ٹیبل کی طرف جاتا، اسی کو دیکھ رہا تھا جو بڑے مزے سے زاوش کے ہاتھ کے پراٹھے کھا رہا تھا۔ کتنے بے وفا ہیں یہ عارش سائیں، میں تو آئندہ اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ ایک تو خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں اتنا لیٹ کیا اور پھر سارا الزام مجھ پہ لگا دیا۔ اس کی حرتوں کو یاد کرتے ہوئے وہ چہرے پہ اپنے چہرہ تکیے میں چھپائے سرخ ہو گئی تھی۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ بے اختیار اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ ہواؤں کے زور سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے سینے سے لگی تھی، لیکن عارش نے تو اس کا اور ہی مطلب نکال لیا۔ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا ہزار تنگ کر چکا تھا اور کتنی دیر خاموشی سے تیز ہواؤں کو پاس سے گزرتے محسوس کرتی اس کے سینے میں ہی چھپی رہی تھی، تاکہ ہواؤں کا زور ٹوٹے تو وہ اسے واپس لے جانے کے بارے میں سوچے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے یوں اپنی باہوں میں قید کے کتنی دیر کھڑا رہا تھا۔ آخر مجبور ہو کر ثنا کو خود سے ہی دوری بنانی پڑی تھی، لیکن وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ لمحے میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ عارش سائیں، وہ اس کے سینے سے لگتی بے اختیار بولی تھی، کچھ دیر یوں ہی میرے پاس رہو، میرے بہت قریب، میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے گرد اپنے باہوں کے حصار تنگ کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا۔ ثنا جیسے بے بس ہو گئی تھی، اس کی باہوں میں بری طرح جکڑ چکی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر یوں اس کی باہوں میں قید رہی تھی، جب اچانک اس کے بالوں میں سے ہاتھ ڈالتا، اسے اپنے سامنے کرتا۔ اس کے چہرے پر بے اختیار جھکا تھا، اس کے انداز میں استحقاق تھا، حق تھا۔ وہ مزاحمت نہیں کر پائی تھی، کیونکہ وہ پوری طرح اس کی قید میں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے اسے خود پر ترس آ گیا تھا، اس کے بھیگے لبوں کو دیکھتا وہ آہستہ سے انگوٹھے سے اس کی لبوں کو صاف کرتا اسے چلنے کے لیے بول چکا تھا۔ وہ جیسے اس کے لفظ کے انتظار میں تھی، فوراً ہی اس کے پیچھے قدم بڑھانے لگی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آئندہ عارش کے ساتھ کبھی نہیں آئے گی۔ وہ تو اس کی سانسوں کو بھی قید کر لیتا تھا۔ اسے اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ رخصتی سے پہلے وہ اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کا سفر بالکل خاموشی سے گزرا تھا۔ وہ گاڑی میں ایک لفظ بھی نہیں بول پائی تھی، بلکہ آتے ہوئے مسلسل اپنے ناخنوں کو گھونٹتی آئی تھی۔ ایک جگہ اس سے آئس کریم کا پوچھا تھا اس نے، لیکن اس نے فوراً انکار کر دیا تھا اور کہا ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں گھر جانا چاہیے۔ اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے وہ بھی سیدھا گھر ہی آیا تھا، اسے سیدھا گھر ہی لایا تھا، جہاں پھپھو سائیں پہلے سے ان کی منتظر تھی۔ اس کے انداز نے اسے اور بھی ڈرا دیا تھا، اور جب عارش نے یہ بھی کہہ دیا کہ ساری غلطی اس کی ہے تو وہ مزید خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ بعد میں پھپھو سائیں نے کہا کہ وہ مذاق کر رہی تھی، تو اس کی آنکھوں میں اور بھی زیادہ آنسو آنے لگے تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب عارش سائیں بالکل بھی بات نہیں کرے گی۔ وہ بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے ناراض ہے۔ اسے منانے کی بجائے وہ بتا کر پتہ نہیں باہر کیا کر رہا تھا۔ کسی نے اس کے کمرے پر دستک ہی نہیں دی تھی، کوئی نہیں آیا تھا اسے منانے کے لیے۔ وہ کبھی بھی کسی کو اتنے نازک نخرے نہیں دکھاتی تھی، لیکن عارش نے اسے چند ہی دنوں میں مغرور کر دیا تھا۔ اس کی محبت نے اسے ایک مان بخشا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے منانے آئے گا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اب تو میں بالکل بھی نہیں مانوں گی۔ اتنی دیر انتظار کے بعد اس نے خود کلامی کی تھی اور ایک بار پھر سے تکیے میں منہ چھپا گئی تھی۔ ارے کچن میں تم ہو مسکان، سرنش کدھر ہے؟ سنان سائیں نے کچن میں قدم رکھا تو مسکان کو ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھاتے دیکھ کر پوچھنے لگا تھا، ابھی مجھے ناشتہ دے کر باہر گئی ہے، پتہ نہیں باہر کیا کر رہی ہے، تم دیکھ لو، ویسے میں تمہاری بیوی ہوں، زبردستی کی ہی صحیح، لیکن کبھی کبھار میرا بھی حال پوچھ لیا کرو۔ وہ شوخی سے کہتی اسے دیکھنے لگی تھی۔ نو نیور ڈارلنگ، تم بیمار ہو یا میری طرف سے مر ہی کیوں نہ جاؤ، میں تمہارا حال نہیں پوچھوں گا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اس نے بڑے ہی کڑوا لہجہ اپنایا تھا۔ ہائے میرے ظالم سیاں جی، کتنے بے دردی پیا ہو تم، میں مر جاؤں تو تم خبر ہی نہ لو۔ کیوں کیا تھا مجھ سے نکاح؟ یہ دن دکھانے کے لیے؟ وہ دہائی دے رہی تھی۔ زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی، میں نہیں پگھلنے والا تمہاری ان اداؤں سے۔ وہ بھرپور مسکراہٹ چہرے پر لیے وہیں سے پلٹا تھا جب اچانک زرنش سے ٹکرایا تھا، جو کڑے تیوروں کے ساتھ اسی کو گھور رہی تھی۔ کب سے تمہیں تلاش کر رہا تھا زرنش یار، کہاں گئی تھی تم؟
کہاں جا سکتی ہوں میں؟ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کمرے میں گئی تھی، لیکن آپ تو یہاں خوشگوار موڈ میں ہیں۔ ایک نظر مسکان کو دیکھتے ہوئے وہ اسی طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ مسکان کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کرتے ہوئے نہ جانے اسے اچانک کیا ہوا تھا، اس کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو چند دن پہلے اسے کہہ رہی تھی کہ اگر وہ مسکان کو اس کے حقوق دینا چاہتا ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں، اور آج وہی چہرے پر اس قدر غصہ لیے صرف اس سے بات کرنے پر ہی اتنی زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو باتوں میں مگن دیکھ کر مسکان اپنا ناشتہ کرنے لگی تھی، جبکہ وہ ابھی تک اسی کو تک رہا تھا جس کے چہرے پر اپنے آپ ہی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو سرخی دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ مجھے لگا آپ چلے گئے اپنے کام پر، وہ مسکان کی ذات کو نظر انداز کرتے ان سے کہنے لگی تھی۔ کیا تو تمہیں سچ میں لگتا ہے میں تم سے ملے بنا تم سے بات کیے بنا کام پہ چلا جاؤں گا؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ نہیں، میں آپ کو ہر جگہ دیکھ کے آئی تھی، دارم ادا سائیں کے کمرے میں، پھر بابا سائیں کے کمرے میں، لیکن آپ وہاں بھی نہیں ملے تو مجھے لگا آپ چلے گئے ہوں گے۔ پھر یہ سوچا آپ مجھ سے ملے بنا، مجھے آپ خدا حافظ کیے بنا تو جاتے ہی نہیں، اس لیے پھر آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اور آپ ملے تو کہاں؟ یہاں کچن میں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر پہلے والا غصہ سرخی سب چہرے سے غائب ہو چکا تھا، اب تو صرف محبت ہی محبت تھی، وہ محبت جو اس کی زرنش اس سے کرتی تھی۔ اور میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا تھا تمہیں گڈ بائی کہنے کے لیے، تم تو نہیں ملی، یہاں مسکان پر پہلے ہی تھی تو اسی سے تمہارے متعلق پوچھنے لگا، کیونکہ آج میں کراچی جانے والا ہوں تو واپسی دیر سے ہوگی، تو یہ کہنا تھا کہ میرا انتظار مت کرنا، وقت پر کھانا کھا کر سو جانا۔ وہ نرمی سے اس کے ماتھے کو چومتا پیچھے ہٹنے والا تھا، ہٹتے ہوئے بولا تھا۔ کراچی کیوں جانا ہے؟ کوئی ضروری کام ہے کیا؟ کراچی جانے والے سارے کام تو ادا سائیں خود کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کیوں بھیج رہے ہیں کراچی؟ اور کتنے بجے تک واپسی ہوگی؟ اس کے کراچی جانے کا سن کر وہ پریشان ہوئی تھی، کیونکہ آج کل دشمن ان کی طاق میں تھے، کون کب کس وقت حملہ کر جائے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ پچھلے دنوں تھوڑے سے وقت میں اس نے اپنے گھر والوں کو بہت ساری پریشانیاں اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ثناء سر پر کوئی مصیبت آ جائے۔ آج سے پہلے تو کراچی کے سارے کام دارم سائیں خود ہی کیا کرتا تھا، اس بار سنان کو بھیج رہا تھا تو اسے پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ گھر کے مردوں میں سے کوئی بھی زیادہ وقت باہر دور نہ جائے، اور خاص کر سیکیورٹی کے بنا تو کوئی بھی نہ جائے۔ ہاں ضروری کام ہے تبھی تو خود جانا پڑ رہا ہے، اور فکر مت کرو، میں اکیلا ہرگز نہیں جا رہا، ساحر سائیں اور دارم سائیں بھی میرے ساتھ ہیں، ہم تینوں مل کر بڑے سے بڑی مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمنوں کے ڈر سے ہم اپنا کام بند کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے سرنر، سوائے اس پاک ذات کے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ڈرتے وہ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے ہم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں ڈرنا پڑے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو زرنش صرف ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ چلو آ جاؤ، اب اچھی بیویوں کی طرح کمرے میں آؤ، ایک پیاری سی میٹھی پپی دے دو تاکہ میں سکون سے کام پر جا سکوں، اس طرح اس سے میرا سارا دن برباد ہو جائے گا۔ وہ اسے اشارہ کرتا اپنے روم کی طرف بڑھ چکا تھا۔ جب اس نے ایک چور نگاہ مسکان کی طرف دیکھا جو آرام سے اپنا کھانا کھا رہی تھی، وہ بنا کچھ بولے کہ سنان کے پیچھے چلتی تھی۔ شکر ہے اس نے کچھ نہیں سنا، لیکن اب صرف زرنش ہی کو نہیں لگتا تھا کہ اس نے کچھ نہیں سنا، بلکہ وہ تو کب سے اپنا کہکہ دبائے بیٹھی تھی۔ ہائے معصوم، یہ تو مجھ سے خوفزدہ ہو رہی ہے، اب اس بیچاری کو کون بتائے کہ مجھے اس کے سائے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جس میں مجھے انٹرسٹ ہے وہ تو مجھے دیکھتا بھی نہیں ہے، نہیں دیکھتا، ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، اس لیے تو انٹرسٹ ہے۔ اگر وہ بھی عام مردوں کی طرح ہوتا تو میں کون سے اس کی آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی تھا۔ تو تم بنا دستک ہی میرے دل میں آگے ساحر سائیں، ورنہ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی کو مسکان بھی نہیں دیکھتی، تم جس کی ہو اسی کے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس یوں میرے سامنے رومانس کر کے میرا دل نہ جلایا کرو۔ اس نے سر داب بھر کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ اچھے خاصے ان کو ہنی مون کے لیے بھیج رہے تھے،
دارم سائیں لیکن نہیں، ساحر سائیں کے نخرے ہی الگ ہیں۔ ہنی مون پہ جان سے پہلے اسد صاحب سے ملاقات کریں گے۔ خیر یہ بھی صحیح ہے، اچھا ہے یہ کیس جلدی ختم ہوگا، اور جتنا جلدی ہو یہ کیس ختم ہو اتنی جلدی میں یہاں سے نکلوں گی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے ساحر سائی کے بچوں کی پھپھو بننے کا۔ وہ برتن کچن میں رکھتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں آتے ہوئے یہی سب سوچ رہی تھی جب ساحر سائی کے بچوں کے پھپھو بننے پر اسے جھرجھری سی آ گئی تھی۔ یا اللہ مجھے یہ دن نہ دکھانا، اس نے دل سے دعا مانگی تھی۔ جلدی کرو سنان سائیں، ہمیں ساحر سائیں کی گاڑی کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، میں نہیں چاہتا ہم کچھ مس کر دیں۔ آخر یہ اسد کون ہے؟ ہم یہاں پر بالکل لاپرواہی سے کام نہیں لے سکتے۔ یاد رکھنا وہ دونوں اس وقت گاڑی کے پیچھے آ رہے تھے، اسے گاؤں سے نکلے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ آج دوپہر 12 بجے کے قریب اسے اسد نامی آدمی سے ملنا تھا۔ ساحر سائیں کے حساب سے اسد آرمی میجر تھا، جبکہ ان لوگوں کی معلومات کے مطابق ایسا کوئی آرمی میجر نہیں تھا۔ اسد نام کا کوئی بھی آدمی اس وقت کراچی کی ٹیم میں نہیں تھا۔ تو پھر اسد کون ہو سکتا ہے؟ اگر اس کا تعلق مردان خان سے ہوا تو وہ لاکٹ اسے پہلے مردان خان تک پہنچ سکتا تھا۔ تم فکر مت کرو دارم سائیں، ہم وہ لاکٹ کسی بھی حال میں مردان خان تک پہنچنے نہیں دیں گے، اور جہاں تک بات اسد کی ہے تو ہم اسے بھی دیکھ لیں گے، وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا تو دارم شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اتنی سیریس کنڈیشن میں تمہیں ہنسی آ رہی ہے دارم سائیں؟ یقین نہیں آتا آخر کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم اس چیز کا حل سوچے ہوئے ہو، اسے مسکراتے دیکھ کر سنان نے کہا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے سنان سائیں کہ ساحر سائیں میرے کمرے میں وہ لاکٹ نکال کر لے جائے گا؟ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں، وہ ایک نظر سے دیکھتے ہوئے بولا تو سنان حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا، جبکہ اس کی مسکراہٹ گہری ہونے پر سنان نے اچانک گاڑی پر بریک لگائی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں۔ کہاں ہے وہ لاکٹ؟ اگر ساحر سائیں وہ لاکٹ تمہارے کمرے میں نہیں لے کر جا پایا تو وہ کہاں ہے؟ سنان اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ وہ لاکٹ تو سیکرٹ روم میں ہے۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے میں اتنا بڑا ثبوت جو مردان خان جیسے آدمی کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا ہے اسے اپنے کمرے کی الماری میں رکھوں گا اور کمرہ لاک بھی نہیں کروں گا؟ میرا دماغ اتنا بھی خراب نہیں ہے۔ اس کمرے کی الماری میں صرف ساحر سائیں کا ڈبہ تھا جس میں اس لاکٹ کو رکھا ہوا تھا۔ مجھے ساحر سائیں اتنا ناسمجھ کبھی نہیں لگا تھا۔ اس نے لاکٹ والے ڈبے پر ایک لاک کوڈ لگایا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی اس کے علاوہ اس باکس کو نہ کھول سکے، لیکن میں بھول گیا کہ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ میں نے کافی آسانی سے اس ڈبے کو کھول لیا تھا اور اس میں سے لاکٹ نکال لیا تھا، تبھی تو تم دونوں یہ وہ ویڈیو دیکھ پائے جو مردان خان ثبوت کے طور پر تھی۔ میں نے صرف ڈبہ ہی اپنے کمرے میں چھوڑا تھا، لیکن ساحر سائیں کو یہ لگا کہ وہ ڈبہ میں کھول ہی نہیں پایا۔ اسے لگا میں اس ڈبے سمیت وہ لاکٹ مردان خان کے حوالے کر دوں گا، لیکن میں نے اس ڈبے کو کھولا اور اس میں سے لاکٹ نکال کے اسے دوبارہ لاک کر دیا، اور ساحر سائیں اس خالی ڈبے کو لے کر اسد نامی آدمی کے پاس جا رہا ہے اور ہم پاگلوں کی طرف فضول میں اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ دارم کے بات سننے کے بعد اسے دیکھ کر اب مزید بدمزہ ہوا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اس کے پیچھے جانے کے پیچھے ہمارے پاس وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ میں اسد کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے ساحر سائیں سے کیسے رابطہ کیا، اور اگر اس بندے کا تعلق ہماری ٹیم میں سے کہیں نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی کیوں نہیں پتا؟ یہ آدمی کسی نہ کسی طریقے سے تو ہمارے ساتھ لنک کر رہا ہے۔ اگر یہ ساحر سائیں سے رابطہ کر سکتا ہے تو ہم سے رابطہ کرنا زیادہ آسان تھا۔ ممکن ہے یہ وردی میں چھپا کوئی غدار ہو جو اصل میں مردان خان کے لیے کام کرتا ہو، لیکن نام وہ ہمارے ملک کا خراب کر رہا ہو۔ اگر ایسا ہو تو اسے گولی مار کر میں آج اسے اپنی نیند سلا دوں گا۔ ویسے لوگوں کو تو اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جو اپنے ملک کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے۔ فخر ہوتا ہے مجھے ساحر سائیں کو دیکھ کر، جو وردی نہیں پہنتا لیکن وردی پہننے والے جتنا حوصلہ رکھتا ہے۔ وہ جو میرے خلاف ہو جانے کے لیے تیار تھا لیکن ملک کے ساتھ غداری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے کسی بھی حال میں اپنے ملک کے ساتھ وفا نبھانی تھی۔ وہ میرے خلاف جا چکا ہے، اسے لگتا ہے اس ملک کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ وہ مجھے غدار کہہ رہا تھا، بزدل کہتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں مردان خان کے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ مجھ میں اس کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے مردان خان کا سامنا کرنے کی۔ لیکن مجھے یقین ہے جس دن اسے پتہ چلے گا نا کہ میں بھی وہی کام کر رہا ہوں، اسے بھی فخر ہوگا مجھ پہ، تمہاری طرح۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا اور ایک بار پھر گاڑی کی سپیڈ تیز کرتی تھی تاکہ جلد سے جلد ساحر کے پاس پہنچ سکے۔ ہاں تو تم نے مجھے بتا دینا تھا کہ تمہیں شاپنگ پر آنا ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے آتا، لیکن اب میں بہت آگے نکل چکا ہوں۔ اب تو تقریباً 30 منٹس میں کراچی شہر تک آ جاؤں گا۔ زاوش، ایسا کرو مجھے لسٹ سینڈ کر دو، میں آتے ہوئے تمہاری ساری چیزیں لے آؤں گا۔ وہ بہت زیادہ ناراض ہو رہی تھی کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ آنا چاہتی تھی،
ہنی مون پر جانے کے لیے اسے بہت ساری شاپنگ کرنی تھی، لیکن ساحر نے اسے بتایا نہیں کہ وہ کراچی آنے والا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری فلائٹ کل شام کی ہے نا، تو میں کل دوپہر میں ہی شاپنگ کر لوں گی، ہم جلدی سے گھر سے نکلیں گے۔ اس نے سوچتے ہوئے خود ہی مسئلے کا حل نکالا تو ساحر سے مسکرا دیا تھا، لیکن جھٹکا اسے تب لگا جب سامنے والے شیشے میں پیچھے آتی ہوئی گاڑی کو دیکھا تھا۔ وہ دارم شاہ کی گاڑی تھی، اسے پہچاننا مشکل نہیں تھا، وہ 3 سال سے اسی گاڑی کو استعمال کر رہا تھا۔ تو کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ یہ مردان خان کا ڈر نہیں، اس کا ساتھ تھا، اس کی سپورٹ تھی، اس کی ہمت تھی۔ اس کا بھائی ہے، اس کے خلاف تھا، اور وہ کبھی بھی اپنے بھائی کو مردان خان جیسے آدمی کا ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے بہت غصہ آیا تھا۔ اگلی لمحے فون بند کرتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلتا ان کی جانب آیا تھا۔ وہ دونوں بھی اسے دیکھ ہی چکے تھے۔ اسے بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ وہ دونوں اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اسے غصے کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوا تھا۔ دارم سائیں ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دارم سائیں جو اپنے گاؤں کا سردار تھا، اپنے سامنے کوئی ساتھی ہوتے دیکھ نہیں سکتا تھا، تو پھر یہ ایسا کیسے کر سکتا تھا اس کے ساتھ؟ وہ اپنے ملک کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ کیا مردان خان اتنا طاقتور تھا کہ وہ دارم سائیں کو ڈرا گیا تھا؟ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے تیزی سے ان کی طرف آیا تھا، اور وہ دونوں بھی اسی کی طرف آ رہے تھے۔ اسے دیکھ چکے تھے، اب مزید چھپنے کا کوئی فائدہ تو نہیں تھا، لیکن دارم گاڑی کا دروازہ کھلتا گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف سے سنان بھی باہر آ چکا تھا۔ کیوں دارم سائیں، کیوں باہر آئے؟ بزدل کیوں ہو گئے ہو تم؟ کیوں اپنے ملک کو چھوڑ کر ہمارے ملک کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے اس نے زور کا دھکا دیا۔ وہ گاڑی سے جا لگا تھا۔ جھٹکا کافی شدت والا تھا۔ ہم تمہارے پیچھے اس لیے آ رہے تھے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو سنان سائیں۔ سنان سائیں نے بہانہ بناتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ تم اتنے بڑے کیس کا حصہ بننے جا رہے ہو تو ہم مجبور ہیں، ہم تمہیں کھو تو نہیں سکتے ساحر سائیں، ہم تمہیں کسی مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب مردان خان کو یہ پتہ چلے گا کہ تم اس کا لاکٹ کسی میجر کو دینے کے لیے آئے ہو تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا؟ نہیں، یہاں پر وہ کچھ بھی نہیں کروا سکتا، ہم مجبور ہو کر تمہارے پیچھے آئے ہیں۔ یہاں پر وہ کچھ بھی کروا سکتا ہے، ہم مجبور ہو کر تمہارے پیچھے آئے ہیں۔ تو یوں سب سے چھپ کر اس طرح سے کام کر رہے ہو تو تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم تم سے انجان ہو کر بیٹھ جائیں گے؟ ساحر سائیں، ہم سب تم کے لیے تم بہت عزیز ہو، ہم تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتے، اس لیے ہم تمہارے پیچھے آئے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ساحر بہت غصے سے دارم سائیں کو دیکھ رہا تھا۔ میں تمہاری اس کہانی پر یقین کر سکتا ہوں سنان سائیں، لیکن دارم سائیں کی کہانی پر نہیں۔ سچ تو یہ کہ اس نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے، یہ ڈر گیا ہے، اسے اپنے فرض سے زیادہ، اپنی ذمہ داری سے زیادہ مردان خان کا حکم پیارا ہو گیا ہے۔ یہ بدل گیا ہے سنان سائیں، اب اس کے دل میں ملک کی محبت نہیں، جان جانے کا ڈر آ گیا ہے۔ یہ ڈرتا ہے کہ مردان خان ہمیں جان سے نہ مار دے، وہ بہت بڑا غنڈہ ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اس لیے ہمیں دارم سائیں اس سے خوفزدہ ہو گیا ہے، اس کے دل میں جان جانے کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ لیکن کیوں دارم سائیں؟ ایسا کیوں؟ تم تو اتنے بزدل کبھی نہیں تھے، تو تم سب کے حق کے لیے لڑنا بلکہ حق کے لیے مرنا پسند کرتے، تو پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ جب جان پر بات آئی ہے تو تم اتنے بزدل نکلے، صرف اس ڈر سے کہ ہماری جان لے لے گا، ہم اپنے ملک کے ساتھ غداری کریں گے؟ ایسا تم کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن ساحر شاہ نہیں، ایسا تم کر سکتے ہو لیکن ساحر شاہ نہیں۔ ساحر شاہ ملک کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اپنے ملک سے زیادہ میرے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہے، تم بھی نہیں۔ تو میرے بھائی ہو، دوست ہو، لیکن سب کچھ ہو، لیکن ملک کے بعد ہو۔ میرے رستے میں مت آنا دارم سائیں، یہ نہ ہو کہ اپنے ملک کے لیے مجھے اپنے بھائی کو نقصان پہنچانا پڑے، مجھے ایسا کرتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ اسے سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے وہیں سے الٹے قدم پلٹ گیا تھا، دہکتے غصے کے ساتھ خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی فل سپیڈ میں آگے بڑھا گیا تھا۔ دارم سائیں کچھ نہیں بولا تھا، بس اس کی باتیں سنتا اسے وہاں سے جاتے دیکھ رہا تھا۔ سنان کی جانب دیکھا۔ سنان، اب کیا کرنا ہے؟ سنان جو اس کے پاس کھڑا کب سے دیکھ رہا تھا اسے پوچھنے لگا تھا۔ کیا ہے سنان سائیں؟ پیچھا کرنا ہے اس ضدی بچے کا، کہاں جاتا ہے کچھ پتہ تو چلے۔ اس دنیا میں آج اسد نامی شخص کا آخری دن ہے، یہ تو میں تمہیں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، اور مردان خان کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی آخری سانسیں بھی اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ اس کی وجہ سے آج پہلی بار ساحر سے نے مجھے دھکا دیا ہے، اپنے بھائی کو، جسے وہ
تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے آج میرے دل میں میرے لیے زہر بھرا ہے، اسے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور یہ اسد خان کا جنازہ تو آج ہی اٹھے گا۔ اسے دیکھتا ہوا دوبارہ سے گاڑی میں آ بیٹھا تو سنان گاڑی ایک دفعہ پھر سے سائر سائیں کی گاڑی کے پیچھے لگا دی تھی۔ وہ غصہ کرے، ناراض ہو یا چاہے کچھ بھی ہو کیوں نہ ہو جائے، وہ اس کا پیچھا کرنا چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اول وہ نہیں جانتے تھے کہ آخر اسد کون ہے، دوسرا وہ سائر سائیں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے وہ صرف لاکٹ حاصل کرے اور پھر سائر کو کسی بڑی مصیبت میں ڈال دے یا اس پر جان لیوا حملہ کر دے۔ مردان خان کے لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ سائر کا دشمن تھا اور سائر کے خلاف اسے کچھ بھی کرنے کی امید کی جا سکتی تھی۔ اور اب جب مردان خان کو پتہ چل گیا تھا کہ دارم لاکٹ اسے نہیں دینے والا بلکہ صرف اور صرف اس کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے، تو وہ کسی بھی طرح سے سائر کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب نہ ملنے پر خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی دروازہ کھلنے پر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ہاتھوں میں خوبصورت سا کیک پکڑے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر وہ چہرہ پھیر گئی تھی۔ اس وقت تو اسے بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ خفا تھی اس سے۔ اس نے اس کے ساتھ دھوکے بازی کی تھی، کم از کم وہ تو اسے دھوکے بازی ہی کہتی تھی۔ پہلے اسے بنا بتائے اس جگہ پر بلایا عارف سائیں کے ساتھ مل کر، اور پھر جان بوجھ کے اپنے ساتھ لے کر کہیں چلا گیا، اور پھر اس کے ہزار بار کہنے کے باوجود بھی جب تک اس کا اپنا دل نہ مانا وہ اسے واپس لے کے آنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی اتنے منتیں ترنے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا ثنا کو، یہاں تک کہ اس کے اکیلے ہونے کا بھی فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب آ گیا تھا، ٹھیک ہے غلطی کچھ حد تک اس کی بھی اپنی تھی، اسے خود بھی اس کے اتنے قریب نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے قریب جانے کا جو مطلب اس نے نکالا وہ ہرگز اس کے لیے راضی نہیں تھی، اور پھر اسے واپس لے کر آیا تھا تو پھپھو سائیں سے ڈانٹ پڑتے ہوئے سارا الزام اسی پر لگا دیا تھا، اور بعد میں کہہ دیا کہ مذاق ہے۔ وہ مذاق بھی اس کا ساتھ چاہتی تھی، لیکن کیسے وہ مذاق میں بھی اس کا ساتھ چاہتی تھی، لیکن وہ کیسے اسے تنہا چھوڑ سکتا تھا؟ اس کی اس حرکت نے سچ میں اسے ہرٹ کیا تھا، جس کا احساس اسے بھی ہو گیا تھا، تبھی تو اس کے لیے کیک بنا کر لایا تھا۔ وہ مسکرا کر اندر داخل ہوتے ہوئے کیک ٹیبل پر رکھتا اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ اس کے یوں اچانک پاس آ کر بیٹھنے پر ثنا نے تھوڑا سا فاصلہ بنایا تھا اور اس کی اس حرکت پر عارف کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے پاس سے فاصلہ بناتے ہوئے تھوڑا اور قریب ہوا تو ثنا نے دوبارہ سے وہی حرکت کی تھی، لیکن اس بار اس کی حرکت نے اسے مزہ دیا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب ہو کر بیٹھا تو ثنا گھبرا کر مزید اس سے دور ہوئی تھی۔ اسے تنگ کرنے کی خاطر وہ مزید اس کے نزدیک ہوا تو اگلے لمحے اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، کیونکہ اب تو ثنا اسے دور ہونے کی کوشش کرتی تو یقیناً زمین پر گر جاتی، اور وہ اسے گرنے نہیں دے سکتا تھا۔ چلو اس گیم کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، بیٹھنے کے لیے کوئی لمبی سی جگہ دیکھیں گے نہ، پھر وہیں پر کھیلا کریں گے، لیکن یہ بیٹ بہت چھوٹا ہے اس کھیل کے لیے۔ میں نے تمہارے لیے کیک بنایا ہے، آؤ اسے کٹ کرو۔ ویسے سب لوگ میری تعریف کرتے ہیں کہ میں بہت اچھا کیک بناتا ہوں، لیکن مجھے یقین تو تب آئے گا جب تم اسے ٹیسٹ کر کے بتاؤ۔ مجھے پتا ہے تمہیں بھی بہت پسند آئے گا۔ ویسے تمہیں چاکلیٹ کیک پسند ہے نا؟ مجھے پتا نہیں، اگر پتا ہوتا تو تمہیں پہلے پٹا لیتا۔